الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتابچہ ہے، اس کے اندر مشہور کتابچہ ہے اور مشہور آدمی کا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فقط ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ عصمت صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا ہی باطل ہے جتنا شیعہ نے اپنے ائمہ کے بارے میں عصمت کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ اشارہ ہے اہل السنہ کی طرف۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اہل السنہ کا کوئی معتبر امام اس نے یہ بات لکھی ہو، کہی ہو کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، بلکہ یہ اس آدمی کا صریح جھوٹ ہے یا اس کے فہم سقیم کا قصور ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح معنی اور مطلب سمجھ نہیں سکا اور اہل السنہ کے موقف کو نہیں سمجھ سکا، اگرچہ اس کا اپنا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں اہل السنہ سے ہوں۔ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو اور براہین نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا امام جو مستند عالم تھا یا ہے، اس نے اہل السنہ کے اندر سے یہ دعویٰ کیا ہو کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ اس کو غلطی یہ لگی کہ یہ جنتی اور معصوم کے درمیان فرق نہیں کر سکا۔ کوئی بھی آدمی اگر جنتی ہے تو یہ اس کا ایک مطلب ہے، اگر وہ معصوم ہے تو یہ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ معصوم عن الخطا، یہ عصمت فقط اللہ کے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ امتی کے لیے عصمت کا دعویٰ کرنا یہ کسی اہل السنہ کے امام نے نہیں کیا۔ ایک تو گیا اس کا جھوٹ۔ دوسرا، جمہور کا جو عقیدہ ہے صحابہ کے جنتی ہونے کے بارے میں وہ معاد کے لحاظ سے ہے کہ بروز محشر وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا اور اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے یا ان کو بطور ماڈل پیش کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یا دیگر اسی طرح سے مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا، تو ان تعریفات کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ تو ائمہ کرام نے اصطلاحی تعریف، صحابی یہ تو لغتاً ساتھی کو کہتے ہیں، تو صحابی رسول سے مراد وہ اصطلاحی تعریف کے اندر جو بندہ فٹ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی، جس کے بارے میں ائمہ کرام نے وہ تعریف جو قرآن اور حدیث کے مطابق صادر آتی ہے اس کے اوپر، وہ جو ثابت ہوتی ہے، اس تعریف کے مطابق جو صحابی ثابت ہوگا اس کے بارے میں اہل سنہ جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے معاد کے لحاظ سے۔ تو وہ تعریف امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی جو تعریف ہے وہ اصح من وقفت علیہ من ذلك ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام کے اوپر وہ فوت ہوا، تو یہ صحابی ہے۔ اب اس کی آگے انہوں نے تشریح کی، فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مَجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ، اس میں داخل ہو گیا وہ بندہ جو آپ سے ملا بھی اور آپ کے ساتھ لمبی ہم نشینی اختیار کی یا تھوڑی کی، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِي، جس نے آپ سے کوئی روایت کی یا آپ سے روایت نہیں کرتا، وَمَنْ غَدَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُو، جو آپ کے ساتھ مل کر جنگوں میں شریک ہوا
یا اس نے کوئی جنگ نہیں کی، ومن رآہ رؤیتن، اور کسی نے ایک ہی مرتبہ آپ کو دیکھا ہو، ولو لم یجالسہ، اور آپ کے ساتھ اس نے لمبی ہم نشینی، کوئی ہم نشین وہ آپ کا نہ بنا ہوا، ومن لم یرہ لعارض کالآبا، اور جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھ سکا ہو جیسے نابینا ہوتا ہے کسی عارضے کی وجہ سے۔ تو یہ تعریفات ساری آتی ہے، اور اس کی بنیادی جو تعریف ہے اس پہ متفق ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام۔ تو مومن کے اندر یہ کہیں نہیں آتا کہ ایک بندہ مومن ہے تو وہ معصوم عن الخطا ہے، اور کسی امام نے یہ نہیں کہا۔ اصل میں ان کو پیڑ پڑتی ہے، ٹیسیں اٹھتی ہیں، اور یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو روافض ہیں، اور پہلے وہ ڈھکے چھپے تھے، اب بالکل ننگے ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان کے کچھ ہمنوا اور متاثرین ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، جیسے یہ اصلاحی غامدی اور بھی کئی ٹولے ہیں، اور ان کا مطلب حل نہیں ہوتا، ان کا مسئلہ پورا حل نہیں ہوتا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو آوارہ مطالعے والے ہیں، یہ جو آج کل جدید قسم کے سکالر، ٹک ٹاکر قسم کے لوگ، یہ روزانہ اپنے منہج سے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، موقف سے نہیں بلکہ منہج کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات اشارے کنایوں کے اندر اور بعض اوقات صراحت کے اندر وہ بات کر جاتے ہیں جو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی، یہ صحابہ کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اہل السنہ میں سے کسی نے وہ صحابی کو معصوم کہا ہو۔ البتہ معاد کے لحاظ سے وہ جنتی ہے، اور جنت اور جہنم کی خبر دینا یہ کسی عام آدمی کی کوئی حیثیت اس میں نہیں ہے، بلکہ ایسی بات اگر صحابی بھی کرے گا تو اس کو ہم حکماً مرفوع کہتے ہیں کہ اس نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اور اس میں اس کے اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جو خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ان کے اوپر اگر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اور وضاحت کر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر صراحت بھی موجود ہو، تو پھر اگر کسی کو اس کے اوپر اعتراض پڑتا ہے تو وہ قرآن کریم پر اور احادیث رسول پر اعتراض کرتا ہے۔